غرقد، یہ ایک درخت۔ ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، دعا دو گے۔ اللہ کے آخری رسول نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا یہودیوں پہ یہ زمین تنگ ہو جائے گی، اگر یہودی پہاڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو پہاڑ بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہاں صرف ایک درخت ایسا ہے جس کا نام غرقد ہے۔ غرقد درخت کے پیچھے جو یہودی چھپے گا تو وہ درخت، وہ پیڑ، وہ شجر وہ بتائے گا نہیں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، جا کے تصدیق کر لینا۔ پورے اسرائیل میں یہ غرقد کے پیڑ اس لیے اگائے اور کاشت کیے جا رہے ہیں کہ محمد نے یہ کہا ہے کہ اس پہاڑ، اس پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو یہ درخت نہیں بتائے گا۔ اور تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ یہودی ہو کے محمد کا علم غیب مان رہا ہے، تجھے مسلمان ہو کے یقین۔ حکم ہے، لیکن میں بڑے سیدوں کے دست ادب جوڑ کے ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ وقت کی نزاکت ایسی ہے، بات بہت آگے نکل جائے گی۔ میں تو اب سمیٹ کے بات کو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نوکر میں خادم پر، ٹھیک ہے؟ علامہ ہونا اپنی جگہ، سید ہونا اپنی جگہ، ڈاکٹر ہونا اپنی جگہ، امام آبا قبا اپنی جگہ، لیکن جڑا حسین دا ماتم دار ہے، میں ادھر نوکر، ادھر چاکر، ادھر خادم۔ اسلام آباد والے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شبیل حسن رضوی نے کسی حکومت، کسی سلطنت، کسی آنے جانے والے، کسی وزیر سفیر کی نہ کل کوئی پرواہ کی تھی نہ آج کوئی پرواہ کرتا ہے۔ کل کی آمریتوں کو بھی دیکھا، آج کی جمہوریتوں کو بھی دیکھا، تو میں نے کبھی کسی کے نخرے نہیں اٹھائے ہیں۔ ہاں علی والوں کے، حسین والوں کے کل بھی نخرے اٹھاتا تھا، آج بھی اٹھاتا ہوں۔ اسلام آباد میں بھی میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ رہتا اس شہر میں ہوں جو اسلام آباد ہے، لیکن ذکر وہ کرتا ہوں جس سے اسلام آباد ہے۔ بڑی مہربانی، وہ آپ کھلوندے نے تے آواز بہ جاندی ہے، آپ بہ جاندے نے تے آواز کھلو جاندے، لیکن بڑی مہربانی، بس تھوڑی سی دیر میں بہت شکر گزار ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ایسا تھا کہ مجھے یہ تمہیدی گفتگو کرنا پڑی، ورنہ جو آپ کا خیال تھا، جو میرا، وہی مجھے رکھنا تھا۔ بس ایک اور بات سن لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو اسرائیل کا شہر ہے یروشلم، جس میں جھگڑا ہے تینوں مذہبوں کا، اسلام کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، یروشلم کے معنی کیا ہیں؟ یروشلم سامی زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، اور شلوم، جو عبرانی میں آ کے شلوم ہو گیا، عربی میں آ کے سلام ہو گیا۔ یروشلم کے معنی ہیں سلامتی کی تعلیم۔ بس اگلا جو جملہ کہوں گا، اب اگر کوئی گھر سے وعدہ کر کے بھی آیا ہے کہ اپنی زبان کو زحمت نہیں دے گا، اسے بھی قسم ہے بات دل سے جا کے ٹکرائے تو گونج کے آواز وادی نجف تک پہنچائے۔ یہ یروشلم جو سلامتی کی بات کر رہا ہے، تو یروشلم کا اصلی اور پرانا نام معلوم ہے؟ یروشلم کا اصل اور پرانا نام ہے
मालूम है कि इब्रानी में एलिया अली को कहते हैं। सलामत आबाद रहे, सलामत आबाद रहे, सलामत आबाद रहे, क्या कहने, सलामत आबाद रहे, मौला सलामत। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश बेटा शाबाश, बड़ी मेहरबानी। एना भी सुन लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी। ऐसे होते हैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। वही अदल, वही जुरात, वही हिकमत नबी के पास वसीयत पैगंबर ऐसे होते हैं। एक लम्हे के लिए बस बिस्मिल्लाह। मोमिनीन कराम, बहुत कीमती टाइम है, एक लम्हे के लिए ये गाजी शहनशाह और पाक सानिया ज़हरा का आपस में बड़ा रब्त है। दो रुपये और आपसे इजाज़त, और शार्ट में ज़्यादा तमीज़ नहीं है। पूछ आईना है सखाफत से कि क्या आवाज़ है, अल अतश का दिल है, रूह है, इन्नमा है, बिना हाथों के जो जोलियां भर देता है सबकी, एक महबूद हकीकी दूसरा अब्बास है। और दूसरी बीबी की शान में ये देखना यजीद को कैसे कत्ल किया। इसके बाप ने तलवार से किया और बीबी ने चादर से किया। पांव के आबलों से खंजर कुचल गई, पांव के आबलों से खंजर कुचल गई, अदरा के हाथ से भी ज़ैनब गुजर गई। पांव के आबलों से खंजर कुचल गई, अदरा के हाथ से भी ज़ैनब गुजर गई। पांव के आबलों से खंजर कुचल गई, अदरा के हाथ से भी ज़ैनब गुजर गई। दो हाथ जुल्फकार से आगे बढ़ गई ज़ैनब, नस्ल यजीद काट दी चादर की डाल से। आप यहां जमा हुए हैं इत्तेजाज के लिए, आज बताएं तौहीद और रसालत और अली को किस तरह मानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। अच्छा हुजूर, बस सारे बंदियां नूं, सारे जमाना नूं, सारे बुजुर्गां नूं, सारे बच्चों नूं हुण कोई नारा नहीं, मैं आप एक नारा मारना, ठीक है? बस ऐ समझो स्टेज को बस यही नारा हैगा। हुण नाल नाल बोलदे आना, नारा कोई नहीं मारे पाई, रुबाई कोई नहीं, रुबाइयां मैनू भी बड़ियां आनियां सारे, तुसीं सारियां नूं आंदी ने। मौलाना जी आप ही पढ़ लेंदे सवेरे 10 बजे तो शुरू होंदे, हुण तो खिताब करते रहंदे, कोई रोकने वाला ही नहीं सी। तो बस हमें जरा नतीजे में बात को लेकर आना है। बस ये नारा मैं लगा रहा हूं, इसके बाद नारा आपने नहीं लगाना है, बस बोलते आना है, साथ बोलते आना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे पूरी ताकत से, पूरी क़ुव्वत से, गोश्ती कराची आवाज में इमामिया कॉलोनी से वादी नजफ तक पूरी ताकत से सजदे की गवाही के साथ दोनों हाथ बुलंद करके माओ को दबा देते हो। नारा हैदरी। बदौलत आपको और बात नहीं है, इस शहर का नाम एलिया। और अब मैं आयत की तशरीह नहीं कर रहा, उसी से फौरन आ जाऊंगा, इसलिए कि आयत भी एक शहर की बात कर रही है। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मेरे हबीब हम इस शहर की कसम ही न खाते, हम कसम इसलिए खा रहे हैं कि अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, इसलिए कि आप इस शहर में रहते हैं। वह वालिद व मा वलद, और हम एक बाप की कसम खाते हैं और एक बेटे की कसम खाते हैं। बाप वो जो अबू तालिब, तशरीह का मौका नहीं, बेटा वो जो अली इब्ने अबी तालिब। आज
اس دنیا کو اس بات کا مولانا افسوس ہے کہ یہاں ظاہرین کے عقیدت کے ایک مرکز پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. جو عام باتیں ہو گئی وہ کہتے رہے ہیں لوگ, مجھے وہ بات نہیں کہنا, لیکن جب ہمارے محترم بھائیوں نے یہ کہا تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ جو آج جس نتیجے میں پہنچ رہے ہو, اگر کل جنت البقیع کے گرانے کے سانحے پہ ہمارے ساتھ مل کے احتجاج کیا ہوتا تو آج دہشت گردوں کو یہ جرأت نہ ہوتی. دہشت گردی کربلا میں. جی ہاں, اور پھر آخری جملہ بس فضائل کا, اس کے بعد مجھے فضائل کا جملہ نہیں کہنا, ختم ہے. اس کے بعد سب لوگوں نے, میرے تمام علماء دوست ہیں, بھائی ہیں, یہاں سے لے کے اسلام آباد تک, ملک کے اندر سے لے کے ملک کے باہر تک, واحد آپ کے ممبر کا خطیب ہوں جو جامعہ ازہر مصر میں بھی جا کے لیکچر دیتا ہے, بلایا جاتا ہوں. تو ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں. ہمارے بھائیوں نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے, جو 1000 سال سے ایک مرکز تھا اس میں 3 دن سے لنگر ہی نہیں چلا. میں کہتا ہوں اچھا, لنگر کے نہ چلنے پہ افسوس ہے, ہم بھی اس افسوس میں برابر کے شریک ہیں, لیکن آؤ مکے میں آ کے دیکھو کہ وہ کون سا خاندان تھا کہ جنہوں نے لنگر بند کیے تھے, اور وہ کون سا بھی جنہوں نے لنگر جاری کیے. یہ ابو طالب نے سکھایا لنگر کیسے دیا جاتا ہے. ابو طالب نے بتایا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے. آج وطن کے چھوڑنے کے سانحے پہ جمع ہوئے ہو, یاد ہے جب مصطفیٰ مکہ چھوڑ رہے تھے, آج دنیا ہم سے کہتی ہے مکے میں بڑے بڑے روب والے, حکومت والے, دبدبے والے, طاقت والے, پیسے والے تھے. وہ اگر تھے تو انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے روک کے کیوں نہ کہا ہمارے ہوتے مکہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے. یعنی جب ابو طالب نہ رہا, اس سے پہلے مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا فضائل خط, یہ بھی صرف اس لیے وقت کو دیکھ کے زحمت دی تھی. تاریخ نے لکھا کہ جب حضور مکہ چھوڑ رہے تھے تو مڑ مڑ کے مکے کو دیکھتے جاتے. تیاری کرو, ابھی تو بات شروع کیا میں نے. مڑ مڑ کے مکے کو دیکھتے جاتے تھے, آواز دیتے جاتے تھے مکہ تیرا چھوڑنا محمد پہ بہت بھاری ہے. روتے گئے, حالانکہ اللہ یہ وعدہ کر چکا تھا اپنے حبیب سے کہ میرے مصطفیٰ میں اسی شہر میں تجھے فاتح بنا کے, حکمران بنا کے واپس لے کر آؤں گا. تو کوئی اپنے دل سے پوچھو جو دور دور سے آئے ہو, اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسافر سے وعدہ ہو کہ اللہ اسے پھر لے کر آئے گا اس کے وطن میں, اس کو تو اپنے اوپر قابو نہیں ہے. اور جس حسین کو معلوم ہو کہ